والشمس تجری لمستقر لها ذلك التقدیر العزیز العلیم، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والا۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہوتا ہے جیسے کھجور کی پرانی تار۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اور سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک گھیرے میں پیر رہا۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بڑی کشتی میں سوار کیا۔ ان دو تین آیتوں کریمہ میں میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جو ہمارے علم سے تعلق ہے۔ جس طریقے سے ہم نے دنیاوی تعلیم کو توجہ دی، جتنی ہم نے اہمیت دنیاوی تعلیم کو دی ہے، کاش اتنی ہی اہمیت ہم اپنی علم کو بھی دیتے، قرآن کی تعلیم کو دیتے، شریعت کی تعلیم کو دیتے، تو دونوں تعلیموں کو ہم لے کر کے چلتے تو ہماری آج پہچان کچھ الگ ہو۔ میں جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے والے لڑکوں پہ ترس آتا ہے جو خاص کر مسلمان۔ ہم نے بھی کوئی دنیا دیکھی ہے، ایسا نہیں کہ ہم خالی مدرسے بھی پڑھے، ہم نے بھی کالجوں کی دنیا دیکھی۔ ترس آتا ہے کہ ہماری اتنی پہچان نہ رہی کہ ہم اپنی بات حق ثابت کر سکیں۔ یہودیوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر کی مسلمانوں کو تباہ کر دیا، وہ اپنی ہر چال میں کامیاب ہو جاتے، اور ہم خوش فہمی میں رہ کر کے اپنی ہی طور و طریقے کو، اپنی زندگی کو، اپنی شریعت کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کے جاتے۔ کبھی بھی ہماری قوم نے اس بات کی طرف توجہ نہ دی کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا اس سے ہماری دنیا ہی سنورتی ہے یا آخرت بھی سنورتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، کچھ نے کالج کو دیکھا ہی ہے، دنیا دیکھی ہے، سائنس پڑھی۔ سائنس میں پڑھنے والا ہر آدمی ٹیچر کو بتاتا ہے کالج میں پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ابھی جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے جو نکلے ہیں، سب نے ایک فارمولہ پڑھا ہے کہ زمین چل رہی ہے۔ یہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ نہیں بولو، یہ بیان تو تقریر تو ہوتی رہتی ہیں، بات سمجھنے کی تو سمجھو۔ یہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ یہی پڑھایا جاتا ہے ہم کو کہ زمین گھوم رہی ہے۔ اب ہم اسی پر ہی اگر بھروسہ کر لیں تو یہ جو قرآن ہے، جس پر ہمارے ہر حرف، ہر زبر، زیر، پیش پر جس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کا انکار کر دیں گے، ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ اگر یہی ہم عقیدہ رکھ لیں کہ زمین گھوم رہی ہے تو ہم جو ہمارا عقیدہ ہے، ہماری جو پہچان ہے، ہماری قرآن جو ہمیں ہر چیز کی طرف روشنی دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے، ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ اور بتائیے جہاں قرآن کا انکار ہو جائے تو مسلمان رہے گا؟ نام کا مسلمان ہوگا، کام کا مسلمان۔ اب یہاں سے یہی سوچ لیے کہ یہودیوں نے ہمارے ایمان کو خراب کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے اپنی تعلیم کو، جو تعلیم حاصل کرنا چاہیے تھی، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ ہماری پروفیسر، ہماری لائن میں کھڑے ہوتے ایسے لوگ جو اس بات کا بھرپور جواب دیتے، اور دیا ہے۔ امام غزالی نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ امام غزالی جو منطقی فلسفے کے امام گزرے، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بھی اس کا جواب دیا ہے، پوری ایک کتاب لکھی ہے اس پر۔ مگر ہمارا ایمان یہیں سے خراب ہو جاتا ہے کہ جب ہمارا قرآن سے ایمان ہٹ جائے گا، ہمارا انکار ہو جائے گا، جب یہ بات ہم تسلیم کر لیں گے۔ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے یہ دیکھیے،
والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ اللہ نے، اور کیا یہ حکم ہے زبردست علم والے کا؟ زبردست علم والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے علم کے آگے کسی کا علم ہے؟ زبردست علم والے کا حکم ہے کہ تیرا مقدر جو ہے چلنا ہے، اور چلنا اس طریقے سے دیکھ لو کہ جاڑوں میں سورج کہاں نکلتا ہے اور گرمیوں میں سورج ابھی ادھر بالکل سر کے اوپر سے جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں ایک آیت کریمہ آئے گی، مرج البحرین یلتقیان رب المشرقین و رب المغربین، جو دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغرب، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک مغرب ہے اور ایک مشرق ہے، یعنی سورج پورب کو کہتے ہیں مشرق اور یہ مغرب، تو قرآن کیوں کہتا ہے دو مغرب؟ بات یہ ہے گی نا، قرآن نے تو کہا رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے، جبکہ یہاں بیٹھنے والا ہر ایک یہی جانتا ہے نا، ایک ہی مغرب ہے ایک ہی مشرق ہے، یہی جانتا ہے نا۔ سورہ رحمان میں یہ آیت کریمہ کہتی ہے رب المشرقین و رب المغربین، جو رب ہے دونوں مشرقوں کا دونوں مغربوں کا، اس لیے کہ جان لو کہ سورج ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا، اس کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں۔ جاڑوں میں کب ہے، گرمیوں میں اس کا رخ الگ ہوتا ہے، نکلنے کی جگہ الگ ہوتی ہے اور ڈوبنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، اس لیے دن چھوٹا بڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، اس لیے دن چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ زبردست حکم والے کا حکم ہے، علم والے کا حکم ہے کہ سورج تیری تقدیر میں چلنا ہے۔ کس کی تقدیر میں چلنا ہے؟ سورج کی تقدیر میں چلنا ہے۔ اور والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کل برج قدیم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، اور چاند کے لیے منزلیں ہیں، 1 منزل 2 منزل 3 منزل۔ اور دیکھیے چاند نکلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، 10 دن کا کیسا ہوتا ہے، 14ویں چاند کا پورا ہوتا ہے، پھر اس کی منزل کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی ہر منزل الگ الگ ہوتی جا رہی ہے۔ تو کہا کہ چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال۔ کھجور کی کوئی ڈال لو، یعنی ایک چھڑی لو جو کھجور سے گری ہو تو وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ایسے ہی چاند جو ہے بالکل پتلا ہو جاتا ہے، باریک، جیسے پرانی ڈال۔ اور للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، اور سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، یعنی سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کبھی بھی سورج کی منزل میں نہیں آئے گا، اور سورج کبھی چاند کی منزل میں نہیں آئے گا، اس کی منزل الگ ہے اور اس کی منزل الگ ہے۔ وَلَلَّيْلِ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن بھی موجود ہو اور رات بھی دونوں میں سے ایک ہوگی، یا تو دن ہوگا یا رات ہوگی۔ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، رات نہیں ہو سکتی، اگر رات ہے تو دن موجود نہیں۔ تو کیا دن نہ رات پر سبقت لے جا سکتا ہے اور نہ رات دن پر سبقت لے جاتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے گھیرے میں پیر رہا ہے مطلب تیر رہا ہے، یعنی چل رہا ہے۔ سورج اپنی منزلیں طے کر رہا ہے اور چاند اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، دن اپنی منزلیں طے کر رہا ہے اور رات اپنی منزلیں طے کر رہی ہے، جیسے دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، ہر ایک اپنی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ اسی میں ہے 22ویں پارے میں، دیکھیے یہیں سورہ فاطر کی آیت کریمہ 41 نمبر آیت کریمہ، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ روکے ہوئے آسمانوں اور زمینوں کو کہ جنبش نہ کریں، آسمانوں اور زمینوں کو۔ اب اس سے بڑی دلیل اور ہو سکتی ہے ہمارے لیے، جبکہ ہمارا بچہ پڑھ کے آتا ہے اس کے خلاف۔ بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو، آسمانوں کہا، یہاں پر دیکھو سنگولر اور پلورل کی بات دیکھو یہاں پر دکھائی دیتی ہے، آسمانوں کہا، سماوات یہ جمع پلورل کا صیغہ یہاں قرآن نے لے لیا، اور والارض یہ سنگولر کا صیغہ لے لیا، پتہ کیا چلا کہ زمین ایک کہا،
کہ بے شک اللہ روکے ہوئے آسمانوں کو، ساتوں آسمان آ جائیں گے اس میں، اور زمین کو، کس کو؟ زمین کو، زمینوں نہیں کہا، زمین کہا، اور زمین کو کہ جنبش نہ کرے، جنبش نہ کرے یعنی ہلے جلے نہیں، گھومے نہیں۔ اب یہ بات تو یہاں ثابت ہو گئی نا کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ کے آ رہا ہے اور ہمارا جس کی ہر آیت پر ایمان ہے وہ کیا کہتی ہے۔ یہیں سے ہمارے ایمان، بچے کا ایمان تو گیا ہی گیا، تو وہ نام کا مسلمان رہے گا، کام کا مسلمان کہاں رہے گا۔ اور یہی ایک طریقہ نہیں، ایسے بہت سے طریقے ہیں جو تمہارے بچوں کے دلوں میں ایسے ڈالے جاتے ہیں جس کے ذریعے تمہاری نبی سے جو محبت ہے اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ خالی ایک ہی چیز نہیں، ہمارے بچوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو بھی ختم کیا جاتا ہے۔ ان کو لت جو ہے ایسے ایسے پروگرام کرا کر کے، ڈرامے کرا کر کے اس کی لت ڈلائی جاتی ہے، نہ کہ نعت وغیرہ سننے کی عادت ڈلائی جاتی ہے۔ محبت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا۔ دیکھو یہاں ہے وَإِلَيْهِ سَأَلَتَيْنَا مُسَكْ مُؤْمِنَ أَهْلٍ بَعْدِي، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا۔ اگر زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تھوڑی سی ہٹتی ہے تو کیسے زلزلے آتے ہیں، زمین دھسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ زمین ہٹ جائے یا آسمان بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اسے روکنے والا کوئی ہے؟ کوئی ایسا آلہ کار بنا ہے دنیا میں کہ کوئی اس چیز کو روک لے؟ اگر اس چیز کو روکنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات۔